لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इज्मा, आज के इस खुतबे के लिए जिस मौजू को मुंतखब किया गया वो है 12 वफ़ात 12 रबीउल अव्वल और उस दिन होने वाली जो बिदातें हैं शरीयत इस्लामिया का उस बारे में क्या नुक्ता नज़र है। मुख्तसर वक्त में इन चीज़ों को जानने की कोशिश की जाएगी। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और वहीं से वह्य का सिलसिला मुनक़ता हो गया और ज़लालत व गुमराही दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दुनिया के अंदर हर तरह के नए नए फितने वजूद में आ रहे थे। बिलखुसूस अरब के हालात
بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 650 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم الرسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ کچھ نے 8 ربیع الاول، کچھ نے 9، کچھ نے 10، 11، 12 اور 17، یہاں تک کہ 22 ربیع الاول تک کے بھی اقوال ملتے ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی رحمت للعالمین اور الرحیق المختوم کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو اصل تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات کی تاریخ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، شیطان لوگوں کو ورغلانے لگا، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا رہا، اختلاف رونما ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا کہ آپ کی وفات ہوئی یا پھر آپ زندہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں موجودہ زمانے کے اندر مسلمانوں کے درمیان 2 نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، آپ وفات پا چکے، اور آپ قبر کے اندر، برزخ کے اندر آپ کی کیا حالت ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت نہیں آئی، بلکہ آپ برزخ کے اندر، قبر کے اندر زندہ ہیں، اور جس طریقے سے آپ دنیاوی حالات سے دوچار تھے، قبر کے اندر بھی وہ تمام معاملات کیے جاتے ہیں۔ اور یہی عقیدے کا وہ بنیادی سبب ہے جہاں سے شرک کو روا دیا جا رہا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر انبیاء کرام کو، اور اگر آگے چلیں تو جو اس کے بعد صالحین اور نیکوکار لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ قبروں کے اندر سے لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، لوگوں کی حاجات روائی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث ہمیں اس بارے میں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کا بنیادی اختلاف ہے کہ جہاں سے شرک کے چور دروازے کھولے گئے۔ لیکن قرآن حدیث ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرماتی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رسول ہیں، یعنی بشر ہیں، انسان ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں کے اوپر حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حالات آئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ ایک رسول ہیں، آپ کی جانب وحی کی جاتی تھی، آپ کے اوپر نئی شریعت لاگو کی گئی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے جو گزر گئے، جن کے اوپر موت آئی۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا یہ نبی مر جائیں یا پھر قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے، کفر اور شرک کے راستے کو اختیار کر لو گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو کوئی بھی اسلام سے پھر جائے گا، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، تو یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین ان قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اور سورۃ زمر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بھی موت آئی، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں یا جو کفار اور مشرکین ہیں، انہیں بھی ایک نہ ایک دن موت سے دوچار ہونا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اگر اس کے شان نزول پر توجہ دی جائے تو یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور پھر اس کے اگلے سال کافروں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی، اور بدر کا بدلہ لینے کے لیے جب مسلمان اور کفار کے درمیان غزوہ احد ہوا، اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے جیت حاصل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو ایک مقام پر منتخب کر دیا کہ وہاں پر وہ لوگ کھڑے رہیں، اور جب تک نبی کا حکم نہ آ جائے وہاں سے اپنے مقام کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب لوگوں نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت لینے کے لیے آپس میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی جانب سے انہوں نے حملہ کر دیا ایک، اور جیتی ہوئی جنگ ہار کے اندر تبدیل ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 صحابہ، جس میں سے 7 انصاری صحابہ
اور 2 مہاجر صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، اور ایک آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ 7 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی فکر میں شہید کر دیے گئے۔ اور اسی دوران کسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے زور کا حملہ کیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو زرہ ہوتی ہے، لوہے کی زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، البتہ اس سے جو چوٹ پہنچی مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کو محسوس کرتے رہے۔ اسی درمیان کسی نے آپ کو پتھر مارا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے زخمی ہوئے، آپ گر گئے اور اپنے چہرے سے خون کو پوچھتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو، جو انہیں توحید کی جانب بلا رہا ہے، اپنے نبی کو ہلاک کرے، اس کا خون بہائے۔ یہ المناک واقعہ تھا۔ اسی دوران کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہ سننا تھا کہ اس وقت جو جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے، انہوں نے اپنی تلواریں میان میں ڈال دیں، کچھ لوگ واپس چلے گئے کہ اب نبی ہمارے درمیان موجود نہیں رہے تو اب ہمیں جنگ کر کے کیا فائدہ۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزر چکے، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرنا یا آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ یہ عین ایمان ہے، کیونکہ عربی کے اندر جو لفظ آتا ہے انک میت و انہم میتون، آپ اس کو اردو قالب میں چاہے جتنے ہی اچھے انداز سے ڈھال لے، وصال کر گئے، پردہ کر گئے، لیکن جو لفظ ہے اس کا بدل نہیں لا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ عین ایمان ہے۔ اسی طریقے سے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، اگر ہم اس کو یاد کریں اور اس کو دیکھیں تو یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام موت سے ہمکنار ہوئے۔ چنانچہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن وہ سال جو آپ کی وفات کا آخری سال تھا، آپ نے اس سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ خذوا مناسککم، کہ تم لوگ مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد یوم ھذا، مجھے نہیں معلوم شاید آج کے بعد تم مجھے دوبارہ اس مقام پر نہ مل سکو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آثار تھے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا جو آغاز شروع ہوا 29 صفر کو آپ کسی جنازے میں جنت البقیع گئے تھے اور وہاں سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور یہیں سے مرض کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس آئے تو پوچھنے لگی کہ کل میری کہاں باری ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے، اور اس سے مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھا۔ تمام ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے آپ کو اٹھا کر کے وہاں سے آپ کے زمین پیروں پر کھسٹ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل فرمایا اور وہاں آپ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی حالت دیکھی تو معوذتین، سورہ فلق اور ناس اور اسی طرح سے آپ سے جو دعائیں سیکھی تھیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے آپ کے اوپر دم کرنا شروع کیا اور آپ کے ہاتھ پر دم کرتی ہیں اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی ہیں۔ اسی طریقے سے وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف کنوؤں سے مختلف پانی منگوایا گیا اور 7 مشکیزیں پانی ایک ٹب میں رکھ کر کے آپ کو اس میں بٹھایا گیا اور آپ نے وہاں پر غسل فرمایا، اور غسل کرنے کے بعد کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حاضر ہے، آج مجھ سے وہ بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کے دل کو دکھایا ہو، کسی کو ذلیل اور رسوا کیا ہو تو آج محمد تمہارے سامنے ہے، آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لو۔ یہ تمام
علامات تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت اور وفات کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے تقریباً 4 دن پہلے مغرب کی آخری نماز پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات پڑھی، اور اسی طریقے سے عشاء کا وقت آیا، عشاء کے وقت آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور جانشین کا کوئی حقدار تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو آخری دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ لوگ نماز فجر ادا کر رہے ہیں، فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، ابو بکر نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کچھ آہٹ محسوس کی، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا نماز کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور مزاج پرسی کریں گے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور پردہ گرا لیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی دوسری نماز نہیں آئی۔ اس طریقے سے فجر کی نماز ختم ہوئی اور دن نکلنا شروع ہوا، اشراق کا وقت ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، اور اسی طرح اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا، ان کے بارے میں وصیت کی، انہیں بوسہ دیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کی حالت اور بگڑتی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جو یہودیہ عورت زہر آلود گوشت مجھے کھلایا تھا، اس کا زہر میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری شہرک کٹی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مسواک لے کر کے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ اسے بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اتنے میں وہ مسواک لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ مسواک بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا اور منہ میں مسواک کو چبا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کرایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اوپر ہوئے یا پھر انگلیاں اپنے اوپر کی اور دعا کرنے لگے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی نیکوکار لوگوں میں، صالحین میں اور انبیاء کرام میں مجھے بھی اٹھا لے، اور اس طریقے سے یہ آخری الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری لمحات تھے، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کا جاننا ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر موت طاری ہوئی اور آپ کس طریقے سے وفات پائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، معزز حاضرین جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہم لوگوں نے سماعت فرمائے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیات بھی ہم نے سنی، اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت آئی، اور آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہی عین ایمان ہے۔ البتہ آپ کی وفات کے کتنے سال بعد یہ بدعتیں رواج پائیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ کے حوالے سے 7ویں صدی ہجری میں تقریباً 625 ہجری میں موصل کے قریبی شہر اربل کے گورنر ملک مظفر ابو سعید نے اسے رواج دیا، اور وہ محفل میلاد میں بھاٹ اور مراسی اور اس طریقے کے ناچ گانے کے لیے لوگوں کو بلوایا، اور انہیں دیکھ کر کے خود بھی ناچا کرتا تھا۔ اور یہ بدعت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن 12 ربیع الاول پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی ابتدا 625 ہجری میں شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے اسی دور میں مصر کے اندر، چونکہ عیسائی بھی مناتے ہیں، عیسائیوں کی دیکھا مصر کے فاطمی اور شیعوں نے اسے رواج دیا، اور اسی وقت کے یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا ملک مظفر، اسی کے دور میں ایک درباری ملا
جس کا نام شیخ ابو الخطاب ابن دحیہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد منانے کی اجازت دی، اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور اس نے کتاب بھی لکھی جس پر اسے 1000 دینار کا انعام بھی دیا گیا۔ لیکن یہ شخص کون تھا، کس طرح کا عالم تھا؟ علماء اہل حدیث نے اسے کذاب، ناقابل اعتبار اور اسی طریقے سے غیر صحیح النسب، کہ اس کا نسب نامہ بھی صحیح نہیں تھا اور فضول باتیں بکا کرتا تھا، اس طریقے کے لوگوں نے اسے رواج دیا اور اسے جواز کا فتویٰ دیا، اور لوگ دن بدن ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہم بھی اس چیزوں کا مشاہدہ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے اسی جشن عید میلاد النبی کو ہم لوگ 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب لوگوں نے اس پر سوالیہ نشان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی کر دیا گیا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بدعت اور خرافات جس کا تعلق ایمان اور عقائد سے بھی ہے، یہ کس طریقے سے رواج پایا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے حق میں جو لوگ اس بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے حق بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔